قطر امریکہ کا سب سے اہم نان نیٹو اتحادی ہے۔ قطر کی ایئر فورس جدید ترین طیاروں سے بھی لیس ہے۔ قطر میں امریکہ کا اپنا ملک کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑا ایئر بیس موجود ہے۔ اس ایئر بیس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے قریب العدید ایئر بیس موجود ہے، جسے مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا امریکی اڈہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار رہائش پذیر ہیں، جن میں سے زیادہ تر فضائیہ کے اہلکار ہیں۔ العدید ایئر بیس میں رہائشی اور بنیادی خدمات، کمانڈ اور مواصلاتی مراکز اور گولہ بارود کے ڈیپو ہیں۔ العدید عراق اور شام میں فضائی کارروائیوں کے لیے اڈے کے طور پر کام کرتا ہے۔ 2016 میں داعش کے خلاف B-52 طیاروں کے حملوں کے لیے بھی امریکہ نے اسی ایئر بیس کو استعمال کیا تھا۔ یہ اڈہ بمباروں، لڑاکا طیاروں اور جاسوس طیاروں کا مرکز ہے۔ جدید لڑاکا طیاروں کے علاوہ اس ایئر بیس پر متعدد ٹینکس، فوجی امدادی یونٹس اور جدید فوجی ساز و سامان اور مشینری موجود ہے۔ گزشتہ برس امریکہ نے قطر کے ساتھ العدید ایئر بیس پر امریکی افواج کی موجودگی کو مزید 10 سال تک بڑھانے کا معاہدہ کیا۔ العدید ایئر بیس کے مغربی جانب گولہ بارود کا سب سے بڑا ڈیپو موجود ہے۔ ایئر بیس پر ایک ریڈار سسٹم موجود ہے جو اڈے کو میزائلز اور فضائی حملوں سے بچانے کے لیے ہوا کا بادل بناتا ہے۔ امریکہ اس نظام کی مدد سے قطر، بحرین اور سعودی عرب کو کسی بھی فضائی حملے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے چند ماہ قبل امریکہ کے اسی ایئر بیس کو نشانہ بنایا، لیکن امریکی فضائی نظام نے تمام میزائلز کو کامیابی سے تباہ کیا۔ اسرائیل کے حملے کو امریکی دفاعی نظام ناکام نہیں بنا سکا۔ اس بات پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا اسرائیلی وزیراعظم پاکستان کو بھی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے۔ جنرل غلام مصطفیٰ اینڈ بریگیڈیئر مسعود خان، تھینک یو سو مچ both of you gentlemen for being on the program. I'll start with you جنرل صاحب۔ اگر ہم پہلے ذرا اس کو ٹیکٹیکلی ملٹری وائز دیکھ لیں، اس اٹیک کو، کیا امپیکٹ ہے اس کا؟ کیا وجہ ہے کہ قطر ہمیں یہاں پر آلموسٹ ڈیفینس لیس نظر آیا ہے، اور کیا ایسے مزید حملے ہوں تو اس حوالے سے اب قطر کو سوچ بچار کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میں میرے خیال آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ یہ مت جو ٹرمپ نے کہا، اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے کہا، جو وزیر اعظم نے کہا، یا پڑھنے نے کہا، اس میں مت جائیے آپ لوگ۔ اس سارے اٹیک کا فلائٹ روٹ آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سیریا، سعودی عربیہ، عراق اور پھر قطر۔ اور جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت رائل ایئر فورس، برٹش ایئر فورس کا جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہے وہ بھی ہوا میں تھا، اور امریکن جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہے وہ بھی ہوا میں تھا۔ ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ حملہ امریکن سینکشن کے ساتھ ہوا ہے یہ، اور یہ اسرائیل کو اس خطے میں ایک اور آگے قدم بڑھانے کی جو اجازت دی گئی ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ اب یہ جو OIC کانفرنس ہو رہی ہے، یا وزیر خارجہ جو قطر میں دوحہ میں جو میٹنگ بلائی گئی ہے، اب یہ بھی دیکھ لیجیے گا، یہ سوائے بیانات کے اس سے آگے نہیں جائیں گے اس سے، اور یہ بہت جلد اس کو ہم ساری دنیا بھول جائے گی، اور بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا۔ اسرائیل کو، نتنیاہو کو کوئی روکنے والا ہے نہیں، نہ روکے گا نہیں اس کو، انلیس چائنا اسٹیپس ان۔ اور چائنا اس وقت، اگر آپ کو دنیا کی خبروں میں دیکھیں تو وینزویلا پر بھی امریکہ نے چڑھائی کی ہے۔ وہاں پہ چائنیز ایئر فورسز کا لینڈنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا وہاں پہ، تو چائنیز کو وہاں پہ میرا خیال ہے پھنسا لیا گیا ہے، اور شاید اس سے بھی آگے بڑھیں گے یہ، اور ہمیں اس میں بھولنا نہیں چاہیے۔ پاکستان ایک نشانے پر ہے، اور یہ نتنیاہو خود کہہ چکا ہے کہ پاکستان ایران اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیر ویپنز کا ہونا، اس کے بارے میں جو بھی ہے سب کچھ سب دنیا جانتی ہے، اس نے بات کی تھی اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہم لوگ شاید ہمیں شاید کوئی اندازہ نہیں ہے، یا ہم جان بوجھ کر بھولے بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی اجازت کے بغیر، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی سپورٹ میں یہ بات ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، لیکن خبر بھی آ گئی، رپورٹ یہ ہوا کہ برطانوی رائل ایئر فورس کے طیارے نے قطر میں موجود امریکی بیس سے اڑان بھری اور قطر پر حملہ اسرائیلی طیاروں کو ری فیول کیا۔ I mean already یہ لگتا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو یہی ہوا ہے نا، یہ سب کچھ امریکن ان کے جہاز کا نہیں بتا رہے، لیکن امریکہ کا جہاز بھی اس وقت ایئربورن تھا، وہ بھی اس وقت ان کو بھی پتہ تھا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔
اوکے انٹرسٹنگ. سو بریگیڈیئر صاحب, کیا پاکستان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہوگا. پاکستان آج سے 1986 میں بھی اسرائیل نے اس وقت کوشش کی تھی, اور اس وقت بھی کہوٹا پہ ان کے پلاننگ تھی اسٹرائکس کرنے کی, اور اس کے بارے میں انہوں نے ریہرسلز کی نگب ڈیزرٹ میں, لیکن پاکستان کو پتہ چل گیا تھا, ایک میسیج کنوے ہوا. سملرلی ہمارے نیوکلیر ایکسپلوژن سے پہلے 1998 میں بھی ایک پلاننگ ہوئی تھی, انڈین گجرات سے انڈیا اور اسرائیل نے مل کے اسٹرائکس کرنی تھی, تو اگین وہ میسیج ان کو کلیئر ڈیلیور ہوا تھا. سو اس وقت بھی دیکھیں ہمارے پاس تو نیوکلیر ویپنس بھی نہیں تھے اور میزائلس بھی نہیں تھے. اب سچویشن ڈفرینٹ ہے, اور وہ دیکھیں کہ ایک میسیج ساری دنیا کو جا چکا ہے. پاکستان نے 4 گھنٹے میں اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو اگر لٹا سکتا ہے, دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ, اس ملک نے اپنے جہاز فار نیکسٹ 48 آورس سارے گراؤنڈ کر دیے تھے. سو وہ بھی ایک میسیج ہے. سو میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ وہ پنگا نہیں لے گا, لیکن اسرائیلی انڈین نیکسس بھی بہت اوپن ہے. ہو سکتا ہے وہ بھارت کی مدد کو سمجھے کہ ہم آ جائیں آگے. نہیں, پاس میں جتنے نیکسس میں یہ بھی شامل تھا, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اب ریسنٹلی وہ لوگ دیکھے گئے تھے اسرائیلیز ان انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, تو ان کی پریزنس وہاں پہ بھی ہے. انڈیا کے اندر دیر از اے پلیس پرابلی ہماچل پردیش, جہاں پہ بالکل دے آر وہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں. سو پاسبلٹی وہ والی ہے کہ انڈیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اسرائیل میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوگی. بٹ دی میسیج از فار دی گلف کنٹریز سے. دیکھیں کہ آپ انفارچونیٹلی 11 مسلم کنٹریز انہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے اسرائیل کو, اور 6 عرب کنٹریز ہیں. اور دیکھیں اس میں یو ای بھی ہے, بحرین بھی شامل ہے, موراکو بھی شامل ہے, سوڈان بھی شامل ہے, ایجپٹ بھی ہے, جارڈن بھی ہے, اور باقی چلے ترکیہ نے تو 1949 سے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا. اب دیکھیں کہ میں کہتا ہوں اگر ان میں دیکھیں فزیکلی تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ڈسپائٹ ایفیکٹ قطر کے پاس بڑے ویپنز جہاز ہیں, اور اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم بہت اچھا ہے, ہارڈ ڈیفنس ہے, پیٹریاٹ وغیرہ ہیں, لیکن آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ وہاں سے کوئی فزیکل رسپانس جائے گا. کہ یہ یقیناً ڈپلومیٹک پولیٹیکل اس میں جائیں گے, لیکن ایک یہ میرا خیال میں اگر سٹیپس لے لیں, جو OIC اور عرب لیگ کی سمٹ ہو رہی ہے, یہ اپنے ایمبیسڈرز وڈرا کر لیں, کہیں ہم جی ڈپلومیٹک ریلیشن ہم توڑ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنی ایئر اسپیس بند کر دیں, اور کہیں کہ ٹریڈ شیڈ بھی کوئی نہیں ہوگی, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں اور کہیں کہ جی یہ وائلیشن ہوئی, اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. اور میرا خیال میں ڈپلومیٹک اس طرح کا پریشر بلڈ ہو سکتا ہے. فزیکلی کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ان میں عرب کنٹریز میں انفارچونیٹلی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ٹوٹل ان کی ڈپینڈنس تھی امریکہ پہ. ان کا یہ کنسپٹ تھا, سوچ تھی, جب تک امریکہ ہے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. جب ایران والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد عربوں نے ریئلائز کیا کہ جی یہ حالات وہ نہیں ہے. دیٹس وائی ان کے تعلقات ایران کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے ہیں. اب ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا ہے اسرائیل نے, تو آج اگر قطر ہے, کل بحرین بھی ہو سکتا ہے, UAE بھی ہو سکتی ہے, جارڈن تو ایجپٹ بھی, دے ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ اسٹینڈ لیس ہے. سو دی ریکوائرمنٹ از اسٹینڈ اپ ٹو اٹ, اور اس کے بعد میرا خیال میں کوئی اسٹرانگ ڈیسیجنس لیں. میرے اسٹیٹمنٹس دینے سے میرا خیال میں کچھ نہیں ہوگا. وہ یقیناً وہ مزید بہادر بنے گا. اور دیکھیں ان کے مقصد کیا ہے, انہوں نے اسٹرائکس بھی کی ہے. وہ نتنیاہو ڈزنٹ وانٹ کی پیس کی بات تو وہ نہیں چاہتا ہے, کیونکہ پیس جب ہوگا, سیز فائر ہو جاتا ہے, تو وہ جو انیکسیشن کرنا چاہتا ہے, جو وہ ایکسپینشن کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو پھر نہیں کر سکے گا. سو ان دی گارب آف دیس کنٹینیوٹی آف وار یہ چیزیں وہ کرنا چاہتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے 2 دن میں 5 کنٹریز کو اٹیک کیا, اور جو فلوٹیلا وہ آ رہا تھا ٹونسیا کے پورٹ پہ, وہاں پہ بھی اسٹرائکس, ڈرون سے اسٹرائکس کی ہیں. سو اسرائیل ہیز بیکم اے روک اسٹیٹ, ریکلیس اس کے ایکشنز ہیں, اور میرا خیال میں دیٹ ہیز شاکڈ قطر.